اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا احمد علی صاحب آبدی، وکیل مطلق حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ تعالی، پرنسپل جامعہ امیر المومنین نجفی ہاؤس ممبئی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، آج کی شب کی مناسبت سے، کل کے دن کی مناسبت سے، میں آپ تمام کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین کی جانب سے، تمام علماء حق مراجع کرام کی طرف کی خدمت میں، خاص طور سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں انعدام جنت البقیع کے سلسلے میں۔ یہ دردناک سانحہ واقعہ آج کے سعودی عرب میں اس صدی کا بدترین واقعہ ہوا کہ جہاں قبور معصوم عالمیان جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو منہدم کیا گیا، زندگی میں چین سے رہنے نہیں دیا، اور قبور سے بھی اتنا خوف ہے کہ ان کے مزارات کو منہدم کر دیا۔ اس سے قبل کہ آج سوالات کا سلسلہ شروع ہو، میں آغا خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ اللہ کا احسان کرم، مولا پروردگار کا احسان الحمد۔ آغا میں چاہتا ہوں کہ اس سے قبل کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو، آپ جنت البقیع کا جو انعدام ہوا ہے اس سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، صلوات اللہ علیہ وعلیہم اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، رب صلی علی محمد وعلی محمد۔ جاوید بھائی، مسئلہ انہدام بقیع سے شروع نہیں ہوتا، مرحلہ دشمنی اہل بیت صلوات اللہ سلام علیہ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شروع ہوتا ہے۔ جی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اہل بیت کی فضیلتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کے مقامات کے تعلق سے حسد کرتے تھے۔ جی، جس کی اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو وہ تمام آثار جو اہل بیت علیہ السلام کے تھے، ان اثرات کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر اسی بنا پر جلایا گیا۔ جی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب اپنے پیروکار کو رونے کے لیے جناب حمزہ کی قبر پر جاتی تھی کہ ان گھر میں رونے نہیں دیا جاتا تھا، تو وہاں ایک درخت تھا جس درخت کے سائے میں بیٹھ کے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ اپنے پیروکار پر آنسو بہاتی تھی۔ لوگوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا۔ جی، تک جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو سایہ نہ مل سکے، اور یہ ان سے دشمنی کی انتہا تھی کہ علیہ السلام نے ان کی قبر اس لیے پوشیدہ رکھی، ان کو پتہ تھا کہ دشمنان زہرا سلام اللہ علیہ وہ ان کی قبر کو بھی باقی نہیں رکھیں گے۔ تو یہ سلسلہ دشمنی ہمیشہ سے چلتا رہا، اور بنی امیہ کے زمانے میں ہمارے 5 امام شہید کیے گئے، اور پھر بنی عباس کے زمانے میں بقیہ 6 امام ہمارے شہید کیے گئے، اور ان اماموں کو قید خانوں میں رکھا گیا یا آپ کے شہر سے دور رکھا گیا۔ امام صادق علیہ السلام میں جتنے بھی ہمارے امام ہیں
ان میں کوئی بھی مدینے میں دفن نہیں ہے، جی اور کسی ایک نے اپنی مرضی سے مدینہ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ حکومت کی زبردستی سے مدینہ چھڑوایا گیا تھا، اور ان کو ایک طرح سے قید کر کے بغداد میں یا سامرہ میں یا مشہد مقدس میں رکھا گیا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی تھی، ہر طرح سے لوگوں نے اس دشمنی کو برتا، اور اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے جو دوستی اور جو محبت لوگوں کے دلوں میں تھی، یہ محبت کل کے بھی حکمرانوں کو کھلتی تھی جی اور آج کے بھی حکمرانوں کو کھلتی ہے، جی جب کہ یہ محبت وہ ہے جو جناب ابراہیم کی دعا کا اثر پروردگار لوگوں کے دلوں کی طرف پھیرتے ہیں۔ تو خدا نے اہل بیت اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھی، لیکن جن لوگوں کی یہ محبت پسند نہیں تھی وہ حسد کرتے تھے، تو اب اہل بیت علیہ السلام کی کوئی فرد تو بچی نہیں تھی جی جس کو وہ قتل کرتے، شہید کرتے یا قید کرتے۔ اب ان کی نظر میں یہ سارے مزارات تھے جن کو انہوں نے منہدم کیا۔ اور اس میں جو چیز ہے کہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے انہدام کے سلسلے میں جو کام ہوا اس میں لوگوں نے مذہب کا سہارا لیا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مذہب کو مذہب کے نام سے ختم کرو، اور مذہب اسلام کو، غیر مذہب نہیں، مذہب اسلام کو استعمال کیا گیا، مذہب کو مذہب کے نام سے ختم جی کرو۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع کریں۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم مولانا، میں عباس حیدر بات کر رہا ہوں بنگلور سے۔ مولانا صاحب، انہدام جنت البقیع 8 شوال ابھی آ رہا ہے، تو مجھے اس میں جاننا ہے کہ یہ کس دور میں ہوا، کس ہجری یا کس سن میں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کن لوگوں نے کیا، اور امت مسلمہ ہماری جو ہے وہ خاموش کیوں تھی، اور آج تک ایسا کیوں ہے کہ وہ خاموش ہی ہے۔ نبی کی بیٹی خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا قبر مطہر دیکھا جائے تو دھوپ میں ہے، اور نبی کا روزہ، باپ کا روزہ سامنے ہے، بیٹی کی قبر پر سایہ نہیں ہے۔ کب تک اس طرح سے چلے گا؟ امت مسلمہ اس دور میں بھی خاموش تھی، آج بھی خاموش ہے، اس پر بتا دیجیے۔ ابھی آپ نے تفصیلاً آغا سے پورا ماجرا سنا کہ کس طرح سے کیا ہوا، اور آج بھی جو خاموش ہیں در حقیقت کچھ تو جہالت میں خاموش ہیں آغا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، دوسرا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا فجر کی نماز پڑھ کے سو سکتے ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز صبح کے وقت سونا نہیں چاہیے کیونکہ برکتیں نازل ہوتی ہے۔ کیا ہم لوگ جو فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کیا برکتیں نازل ہو جاتی ہے، اس کے بعد سونا کیا جائز ہے؟ میں سوال کو مختصر کر دوں، نماز صبح کے بعد میں طلوع فجر سے پہلے، طلوع شمس سے پہلے سونا کیسا ہے؟ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، البتہ ضابط ہے کہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، اگر مکروہ ہے اس کے اثرات تو ہوں گے جی تو، اور اس میں لیکن نماز اول وقت پڑھنا زیادہ ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ اول وقت نماز پڑھیے انشاءاللہ، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ شکریہ آغا۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ میں نے یوسین صغیر پڑھا تھا، تو پوری دعا ختم ہونے کے بعد لاسٹ میں لکھا تھا کہ اپنے دشمنوں کا نام لو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ دعا یوسین صغیر کیا ہے؟ صغیر میں ہے تو دشمن کا نام لینے، وہ دشمن جو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں، جی ان دشمنوں کا نام، اگر ایسا کوئی دشمن ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے، آپ ان دشمنان اہل بیت کا نام لے سکتی ہیں۔ اگر کوئی ایسے ہیں آپ کے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو وہاں پر ان کی ہدایت کی دعا کریں، خدا ان کو آپ کے ستانے سے، آپ کے ظلم سے باز رکھیں انشاءاللہ۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام ساجد ہے، میں اندھیری میں رہتا ہوں۔ میں بیکام اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اس رمضان میں روزے نہیں رکھ پایا کیونکہ میں ایگزام کی وجہ سے، تو مجھے اس پر فدیہ ہوگا یا کفارہ ہوگا؟ انہوں نے ایگزام کی وجہ سے جو ہے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تو کفارہ ہے یا فدیہ ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اگر مسائل سے واقف ہو تو بہت سی مشکلات سے آزاد ہو سکتا ہے۔
روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی جس پر روزہ شاق ہے نہیں رکھ پاتا، اس کے دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہی نہیں، جی تو اگر آدمی کوئی جان بوجھ کر کے روزے کے افطار کر رہا ہے تو اس کو قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب۔ واجب۔ اب ایک آدمی ہے جس کو کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، اور اس سے روزہ برداشت نہیں ہوتا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبح سحر کھا کر کے روزہ رکھے، اور اس وقت روزہ رکھے رہے جب تک برداشت ہوتا ہے۔ جب وہ چیز ناقابل برداشت ہو جائے، پیاس کی بنا کے پر، تو اتنا پانی یا چیز پی لے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو اس صورت میں صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو امتحان دینا ہے اور اتنی شدت ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، ناقابل برداشت ہے، تو اس میں آپ کو صبح سے روزہ رکھنا چاہیے تھا، اور جب ناقابل برداشت ہو جاتا اس وقت آپ اتنا افطار کر لیتے یا پانی پی لیتے جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، تو آپ کو قضا رکھنی پڑتی، کفارہ رکھنا نہیں پڑتا۔ یہ اب چونکہ آپ نے خود بخود کھول لیا ہے تو آپ کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، قضا نہیں، ہر روزے کا 60 روزہ رکھنا پڑے گا۔ شکریہ آقا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید صاحب، اب یہ کرنا ہے کہ یہ زوال کا ٹائم کیا ہے، اور زوال کے ٹائم عبادت کرنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ خدا تو یہ وہی ہے، ہر وقت وہ موجود ہے، اگر قضا نماز پڑھنی ہے تو اس کو بھی منع کیا جاتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو بھی منع کیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کو آپ ذرا کلیئر کر کے بتائیے کہ ایسا کیوں ہے۔ جہاں تک میں نے علماء سے سنا، ہمارے یہاں زوال کے وقت کسی عبادت کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ زوال کہتے ہیں کہ جب سورج کا سایہ گھٹنے کے بعد بڑھنے لگے تو وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اور اول زوال کا وقت جو ہے وہ مخصوص ہے نماز ظہر سے، اس وقت کوئی دوسری نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ یہ کہ اس وقت دعا بلکہ دعا مانگنے کی تاکید کی، زوال کے وقت دعا مانگنا چاہیے، جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے کیا کوئی منع نہیں کیا گیا ہے، زوال کے وقت خود نماز ظہر اول زوال پر واجب ہے، جی نماز اول زوال پر واجب، بہتر ہے، بہتر نہیں، ضرور بہتر ہے، جی بلکہ تاکید کی گئی تو نماز اول وقت۔ اگر فرض کی بمبئی میں زوال 12:37 یا 12:36 ہو رہا ہے تو مستحب ہے کہ آپ 12 ساڑھے 12 بجے ہی سے وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں، اور ادھر 12:36 12:37 ہو آپ اذان و اقامت کر کے نماز شروع کر دیں۔ کوئی ہمارے یہاں منادی نہیں ہے، کوئی منع نہیں، کوئی بالکل نہیں، کوئی منع نہیں۔ شکریہ آقا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، آپ سب خیریت ہیں؟ ماہ رمضان مبارک آج کے جمعے کی۔ میرا سوال یہ ہے، میری بہن کے پاس 4 تولے سونا ہے، وہ اس سال خمس نکالیں گی، اور یہ کیسے نکالیں گی؟ اور انہیں معلوم نہیں تھا، یہ انہوں نے مجھ سے ذکر کرا تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ پہ خمس نکالنا پڑے گا آپ کو، تو اس کا جواب دیں، ان کا خمس کتنا بنے گا اور کیسے نکالیں؟ شکریہ، مہربانی، السلام علیکم، خدا حافظ۔ انہوں نے وضاحت نہیں فرمائی کہ 4 تولہ سونا زیور کی شکل میں ہے، استعمال کیا ہوا ہے، نہیں استعمال کیا ہوا ہے، اس صورت میں خمس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر یہ سونا زیور کی شکل میں ہے اور زیور ان کے استعمال میں ہے تو ان کو خمس نکالنا واجب نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر سونا کوائن کی شکل میں ہے، بسکٹ کی شکل میں ہے، جی تو اس وقت جو اس کی موجودہ قیمت ہے اس قیمت پر ان کو خمس نکالنا ہو۔ شکریہ۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر حالت جنابت میں پسینہ آ جاتا ہے اور وہ پسینہ کسی دوسرے کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو کیا وہ کپڑا پاک رہے گا یا نجس ہو جائے گا؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ مجنب کا پسینہ پاک ہے یا نجس ہے؟ اگر مجنب حلال سے مجنب ہوا ہے تو پسینہ نجس نہیں ہے، جی اگر مجنب حرام سے مجنب ہوا ہے تو پسینہ نجس ہے، اگر حلال سے مجنب ہوا ہے تو اس کا پسینہ نجس نہیں۔ شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے، دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، آپ سب کو آپ سب کو، ہم سب کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور دعا ہے کہ وقت امام حجت خدا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو۔ اور جی مولانا صاحب، آپ سے اور جاوید بھائی سے ایک سوال میں کر رہی ہوں کہ یہ ٹی وی کے اوپر ون چینل پہ سورہ کہف کی جو وہ ہے تفسیر وہ بیان کر رہے ہیں ناصر زہدی صاحب،
مجھے اس بات کے بارے میں کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ بتائیے کہ بے شک اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو ممبر سے کسی کے بارے میں ٹانٹنگ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی اور عقیدے کے لوگوں کو افسوس نہ ہو. لیکن پہلے آپ یہ بتائیے، میرا سوال سب سے ہے، جو بھی لوگ ذرا سا بھی مذہب کو مانتے ہیں اور ذرا سا بھی کامن سینس رکھتے ہیں اور جو عالم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، یہ بتائیے حق اور باطل تو ظاہر ہو چکا ہے پوری کائنات کو، سب کو معلوم ہے جو ذرا سا بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ہم لوگ کا جو مذہب ہے اسلام، اور اس میں خاص طور سے جو اہل بیت ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوا اور ان کو بہت ہی بری طرح سے شہید کیا گیا، اور اس کی کھل کے مذمت ہونا چاہیے. اور جہاں تک سوال ہے کہ بے شک کوئی ایسا کام اگر ہم کریں جس سے کسی کو بھی تکلیف ہو، وہ نہیں ہے، لیکن جب ہم اگر ایسے ہی کریں تو پھر زندگی میں آپ سچ ہی نہیں بول سکتے ہیں. پوری ہسٹوریکل فیکٹ جو ہیں آپ اس کو تو ختم نہیں کر سکتے ہیں نا، کہ اگر آپ کو جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں، جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، تو بھئی ظاہر ہے جو لوگ سپورٹرز تو ہمیشہ اچھائی کے بھی رہے ہیں اور برائی کے بھی رہے ہیں. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم ممبر کے اوپر بیٹھ کے کوئی بھی، اگر ایسا پھر پتہ کیسے چلے گا کہ کن لوگوں نے شہید کیا. اور آج بھی وہ مسلمز ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جو اہل بیت کو، جو پروفٹ کی فیملی کو جن لوگوں نے قتل کیا، ان کو بھی رسپیکٹ دیتے ہیں. تو یہ تو پاسبل ہے نہیں، ہے نا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ یقیناً طنز نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا ممبر سے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو حق اور تاریخ اسلام، جو حقیقی اسلام ہے، اس کی تاریخ نہیں بتانا چاہیے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو مظالم ہوا، کن لوگوں نے مظالم کیے، کہ اپنے لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے؟ یا جاوید بھائی، اگر آدمی قرآن پڑھتا ہے اور انبیاء کی داستانیں پڑھتا ہے، جب انبیاء کی داستانیں پڑھی جاتی ہیں تو یا دشمنان انبیاء کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ بے شک. فرعون کا، حامان کا، اور بقیہ جن لوگوں نے ستایا، ان سب کے تذکرے قرآن میں ہیں یا نہیں؟ آیا خدا بند عالم سے زیادہ کوئی امت کو متحد دیکھنا چاہتا ہے؟ خدا سے زیادہ کسی کے پاس درد ہے؟ تو اگر قرآن میں مخالفین انبیاء کا تذکرہ ہے اور وہ تذکرہ دین و مذہب کے خلاف نہیں ہے، تو اگر ہم اس کی پیروی کرتے ہوئے دشمنان اہل بیت، تو یہ دین کے مذہب کے خلاف کہاں سے ہو؟ طنز کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، اشارے کنایے کے بعد الگ مسئلہ ہے، اور حوالوں کے ساتھ حقیقت کو بیان کرنے کا مسئلہ الگ ہے. آپ کس انداز سے بات کو بیان کریں، یہ بات کے بیان کرنے کا انداز ہے. میں ایک بات عرض کروں آپ کے، ظاہر ہے کہ ماں باپ ہیں، یہ ہمارے ماں باپ ہونے سے پہلے زوجہ و شوہر ہے. جی. لیکن کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی والدہ کو کہے یہ میرے ابا کی زوجہ ہے؟ حقیقت ہے. بے شک نہیں کہہ سکتا. یہ اپنے ابا کو کہے یہ میری اماں کے شوہر ہے. کہنے کا انداز ہوتا ہے. جی. آپ حقیقت کو کس انداز سے بیان کریں. جی. تو اسی طرح سے اہل بیت پر جو مظالم ہوئے، آپ کس انداز سے بیان کریں، یہ آپ کا فرض ہے، اور اس کو چھپانا بھی ایک طرح کا جرم ہے. بے شک. جی. اہل بیت کے مظالم کو چھپانا اہل بیت کے ساتھ انصاف نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے. اہل بیت جو مظالم ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے، حوالوں کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، البتہ بیان کا طریقہ قاعدے کا ہونا چاہیے. شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. علی جاوید زیدی صاحب، حجت اسلام صاحب اور اراکین چینل کی خدمت میں بہت بہت سلام. معلومات کے لیے مومنین نے پوچھوایا ہے تو مجھے حقیر کی معلومات میں اضافہ ہو کہ نماز ہاتھ کھول کر اور باندھ کر اس کی کیا حقیقت ہے. سوال ہے کہ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کیا ہاتھ باندھ کر نماز ادا کی جاتی تھی؟ کیا یہ روایت صحیح ہے جو امت مسلمہ میں مشہور کی گئی ہے کہ پہلی نماز ہاتھ باندھ کر ہوئی؟ کیا یہ روایت امت مسلمہ میں عام صحیح ہے؟ اور کب سے ہاتھ باندھ کر اور ہاتھ کھول کر نماز کی حقیقت بیان فرمائے. تاریخ کی روشنی میں اور حدیث و قرآن کی روشنی میں معلومات میں حقیر کے اضافہ ہوگا. ویسے تو یہ سوال مومنین نے کہلوایا ہے، جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. ان کا جو سوال اس کا کیا جواب؟ دیکھیے، اہل سنت کی بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھی،
لیکن ہمارے کیا مسئلہ یہ کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ان روایتوں کو معتبر جانتے ہیں جو روایتیں اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی. لیکن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے علم کا دروازہ قرار دیا. جب علی علیہ السلام باب مدد تو علم نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جو اس علم سے در سے نکل کے آئے گا وہ صحیح ہے، اور جو اس در سے نہیں نکلے وہ معتبر نہیں ہے. لہٰذا وہ روایتیں جو اہل بیت السلام کے ذریعے ہم تک موجود ہے صحیح. لہٰذا بقیہ اپنے مذہب سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ہاتھ باندھ کے پڑھیں، ہاتھ کھول کے پڑھیں، کہیں بھی رکھیں. ہم اسلام میں اس مذہب کے پیرو ہیں جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کو دیا ہے، اور اہل بیت کو اس لیے مانتے ہیں کہ رسول خدا نے حدیث ثقلین میں اہل بیت کی پیروی کرنے کی بات کی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین میں اہل بیت سے تمسک کی بات کی ہے، اور کہ جو متمسک رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. اہل بیت سے تمسک مطلب ہے کہ ہم اپنی نماز روزے کے احکام بھی اہل بیت علیہ السلام سے حاصل کریں، اور جو اہل بیت علیہ السلام طریقہ اس پر عمل کریں. شکریہ. اگلا سوال. جاوید بھائی صاحب، میں محمد جیری سے بول رہا ہوں. پہلے تو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور دعا یہی ہے کہ اسی 2023 میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو. آمین یا رب العالمین. جی جاوید بھائی، میں 2 سوال ہے، اس کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. میں نے پہلے سوال بھیجا تھا، میں خاص سے وہ سوال ابھی تک پہنچا نہیں، تو اس لیے میں نے دوبارہ وہ سوال پھر سے ریپیٹ کرا ہے. وہ سوال یہ ہے دراصل جاوید بھائی کہ جو روزے ہمارے رمضان میں چھٹ گئے ہیں، ہماری کچھ طبیعت خراب تھی، ہمارے کچھ بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا، تو یہ بتائیے کہ ہم اس میں روزے اس جو تاریخیں ہیں آپ کی شوال کی، اور اس سے جو 11 مہینے بچتے ہیں اس میں ہم رکھ سکتے ہیں؟ اور کون کون سی ایسی تاریخیں جس میں ہم روزے نہیں رکھ سکتے ہیں؟ جیسے میں پتا ہے کہ 10 محرم کو روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، اور کون کون سی ایسی تاریخیں ہیں جس میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مسجد اقصیٰ ہے اور بیت المقدس، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا اس میں یا کوئی ڈفرینس ہے؟ اگر ان 2 سوالوں کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بحالت مجبوری عذر شرعی ہے، اور کچھ روزہ قضا ہو گئے ماہ مبارک رمضان کے، ان کی قضا کب کرنی چاہیے اور کن تاریخوں میں نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے، جو بیماری میں روزے قضا ہوئے تو اس کا مسئلہ یہ کیسے قضا، اس سے پہلے میں سوال کا جواب دے چکا ہوں. اگر ایسا سے روزے قضا ہوئے ہیں تو آپ کو ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہے. اور آپ عید کے دوسرے دن سے لے کر کے 29 شعبان تک روزہ رکھ سکتے ہیں. البتہ سال میں 2 دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید فطر اور عید اضحیٰ میں. اور عاشور کے روزے کو شدید کراہت کے ساتھ قرار دیا گیا ہے، اور کوئی بھی اہل بیت کا جانے والا اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا. عاشور کو اور روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور بقیہ عید و بقرعید روزہ بقیہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے روزے قضا ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان تاریخوں میں روزہ رکھیں جس تاریخ روزہ رکھنا مستحب ہے. بس کہ 18 قدیر ہے، 17 ربیع الاول ہے، 13 رجب ہے، 27 رجب ہے. ان دنوں میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو سنتی روزے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور آپ کے قضا روزے بھی ادا ہو جائیں گے. دوسرا سوال ان کا یہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کیا الگ الگ چیزیں؟ مسجد اقصیٰ ایک الگ ہے، بیت المقدس ایک الگ چیز، لیکن دونوں ایک ہی جگہ کے اوپر ہے. کیا کہتے ہیں؟ شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب اور قیدی صاحب، میں نسرین کاظم نئی دلی سے بول رہی ہوں. میرے 2-3 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دن کے کس وقت کو کہتے ہیں سوال کا وقت، اور اس وقت کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ کہا جاتا ہے؟ کسی مولانا نے یہ بتایا ہے کہ سوال کے وقت میں سہارا دیکھنے سے زیادہ تر منع ہی آتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے، جیسے صبح کی جو فجر کی نماز ہوتی ہے، اگر مان لیا کہ 5 بجے تک اس کا وقت ہے، 5 بجے وقت ہوتا ہے، تو کتنی بجے تک وہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ قضا نہیں ہوگی؟ کتنے بجے کے بعد وہ قضا ہو جائے گی؟ کتنے منٹ تک یہ رہتا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کتنی مہینے کے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کیا نماز جائز ہے؟ شکریہ. خدا حافظ. زوال کسے کہتے ہیں ابھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس سے قبل، اور زوال کے وقت کیا استخارہ نہیں دیکھنا چاہیے؟ ہمیشہ منع ہی آتا ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال زوال کا وقت نماز کا وقت ہے. اور زوال کہتے ہیں کہ جب سورج کا سایہ گھٹنے کے بعد
بڑھنے لگے یا بالکل ختم ہونے کے بعد پھر سے شروع ہو جائے تو ظہر، وہ نماز ظہر کا اول وقت ہے، اس وقت آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، باقی چیزیں انجام نہیں رہے۔ ہمارے علماء نے استخارے کے الگ الگ دنوں میں الگ الگ اوقات معین فرمائے ہیں، جیسے دعاؤں کے لیے وقت معین فرمایا ہے۔ آپ ہر وقت دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن نمازوں کے بعد دعا مانگنا، بارش کے وقت دعا مانگنا، یا جس وقت نماز ختم ہوگی اس وقت دعا مانگنا، تو دعاؤں کے الگ الگ وقت ہے، لیکن ایسا ہے کسی وقت دعا نہیں مانگ سکتے، اسے استخارہ آپ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، البتہ بعض اوقات سے بھی استخارے سے معین کیے گئے۔ ایک سوال ان کا یہ ہے کہ کس مہینے کے بچے کا پیشاب جو ہے پاک ہے اور اس کے بعد میں نجس ہے؟ دودھ پیتے ہوئے بچے کے لیے ہے، اس کا پیشاب تک ہے، اور اسے بھی ایک مرتبہ اس کو دھونا پڑے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ پاک نہیں ہے، پاک نہیں ہے، نہیں، اس کو پائے گا جب جو بچہ خالص ماں کا جو خالص دودھ پی رہا ہے، اس بچے کے پاس غذا کھا رہا ہے تو نہیں۔ فجر کی نماز کا جو اول وقت ہے اس کے بعد سے کس وقت تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے؟ فجر کی نماز وقت اول صبح 7 سے لے کر کے طلوع آفتاب تک رہتا ہے، البتہ جتنا نماز اول وقت پڑھ جائے اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں عباس نوئیڈا سے بول رہا ہوں۔ آغا، میرا سوال یہ تھا کہ مجھے جو ہے ایک نوکری مل رہی ہے سفارش، وہ کیا کرنا جائز ہے میرے لیے؟ ان کو ایک سفارش کے ذریعے نوکری مل رہی ہے، کیا ان کے لیے جائز ہے؟ اگر کسی کا حق نہیں مارا جا رہا ہے تو آپ لے لیجیے، اور آپ اس کے لائق ہونا چاہیے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ بات پہلے بس کہ اگر آپ میں عرض کروں تھوڑی سی ہے، اگر آپ کوئی ٹیچر ہی کی نوکری مل رہی ہے، استاد کے ٹیچر بن رہے ہیں اور آپ سفارش سے بن سکتے ہیں، تو اگر آپ میں صلاحیت ہے تو آپ بن جائیے۔ صلاحیت نہیں ہے تو ہرگز صلاحیت نہیں ہے تو آپ لوگوں کا مستقبل خراب مت کیجیے۔ تو جو نوکری مل رہی ہے، اگر اس نوکری میں آپ کی صلاحیت ہے اور ضرورت پوری کرتے ہیں تو آپ لے لیے، بشرط کسی حق نہ مارا جا رہا۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا ہے اور میرا سر جو ہے پورا زخمی ہے، تو اس صورتحال میں میں نماز کیسے ادا کروں؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا ہے تو مسا کس طرح کریں سر کا؟ اس پر زخمی ہے سر، آپ جبیرہ کا مسا ہوگا، اور کیا جی آپ کو تو خالی ہاتھ ہی پھیرنا، اور کیا جی دھونا تو ہے نہیں، ہاتھ پھیر لیے، ہاتھ پھیر لیجیے۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں دلی سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھنے کو ملتا ہے سماج میں کہ لوگ اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کہیں پہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ کھا پی کے آ جاتے ہیں، جم کے کھا کے آتے ہیں سمجھیے تو، اور بات چیت بھی کر کے آ جاتے ہیں، رشتہ سمجھے طے ہو کے بھی آ جاتا ہے، اور بعد میں اتفاق ہوتا ہے کہ منع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب شریعت کے حساب سے یہ کیسا ہے کہ ہاں بھی کر دیا، آس بھی دلا دیا، منع ہو جاتا ہے؟ اس صورت میں کیا حل ہوگا بتا دیجیے، شکریہ۔ رشتہ لے کے جاتے ہیں، جم کے کھا پی کے آتے ہیں، پھر منع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے الگ الگ مسئلہ، اس کو ہم یہ بیان نہیں کر سکتے۔ مسئلہ ہے کہ آدمی کبھی صرف کھانے پینے کے لیے رشتے کے بہانے سے جاتا ہے، جی وہ بات درست نہیں ہے۔ جی اب کو شادی کرنا نہیں ہے، خالی جا رہے کھا پی کے چلے گئے۔ ایک مرتبہ واقعی آدمی شادی کی نیت سے جاتا ہے، جی، اور وہاں جہاں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن وہ کھانے کے دوران یا قیام دوران کچھ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو شادی کے لیے مناسب نہیں ہوتی، تو ایک وقت کی دعوت کا رائگاں چلا جانا زیادہ بہتر ہے، مجلس ساری زندگی ان کا برباد ہو جانا۔ بے شک، تو وہاں تک صحیح ہے۔ وہاں تک اب یہ مسئلہ ہم بھی نہیں کہہ سکتے کون نے کتنے ریجیکٹ کر دیا، نیت کیا تھی، اس کی نیت کیا دیکھا۔ جی بے شک، شکریہ آغا۔ البتہ اس میں ایک چیز جو ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں جب تک آدمی پورے تحقیق نہ کر لے اس وقت تک اس طرح کے معاملات آگے نہیں بڑھانا چاہیے، کہ اس میں جو مشکل مسئلہ ہوتا ہے وہ دعوت کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو دیکھنے لوگ آئے اور کھانا پی کے چلے گئے اور ریجیکٹ کر دیا تو اس کے دوسرے رشتے مشکل، بے شک جی، تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ پہلے سب چیز تحقیق کر لیجئے، اس کے بعد جائیں وہاں، پھر جائیے۔ جب آپ کو واقعی پکا کرنا تو جائیے، بات کر وہاں کھائے پی کے بات رد کریں تو دعوت کا مسئلہ تو ہوتا ہے، لیکن جو لڑکی پہ برے اثرات پڑتے ہیں دوسرے رشتے وہ زیادہ نقصان دہ۔ جی شکریہ آغا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہاں سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں جلال پور سے بول رہا ہوں، میں امان بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ
کیا ہم خمس میں سے سہم مان سہم سادات کسی سید کے گھر دے سکتے ہیں؟ وہ غریب ہے، اصل میں وہ اس کی بیٹی کی شادی ہے اور اس کی مدد بھی ہو جائے گی، تو کیا سہم مان سہم سادات اس کے گھر دینا جائز ہے؟ جہاں تک کہ سہم سادات کا سوال ہے اور مستحق سید ہے وہاں تو دینا تو جائز ہے، لیکن سہم آیت اللہ امام رضا آغا سستانی کے اعتبار سے سہم سادات آپ اپنی طرف سے مستحق سادات کو دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ سید ہوں۔ پہلے یہ تھا، آج کل کے زمانے میں میں نہیں کہنا چاہتا، آپ کو سمجھ گئے، ایک نئی فیکٹری بن گئی ہے کہ وہ لوگ جس کو سادات عرف سید عام ہو میں جمعراتی سید کہتے ہیں، سید ہو رہے ہیں، اور اتنے مزے میں سید ہو رہے ہیں کہ ایک بھائی زیدی دوسرا بھائی عابدی ہے، جی ہم لوگ آپس میں مزاح کرنے کا تو دو سگے بھائی کے الگ الگ سر نیم ہے دونوں، لیکن اگر وہ واقعاً سادات ہیں اور سید ہے ضرورت، تو آپ سہم سادات اگر آغا ثانی کے مقلد ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ البتہ سہم امام کے لیے آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اس کی اجازت ضرور، مگر اس کی اجازت کے آپ ایک نیا پیسہ بھی کسی کو نہیں دے سکتے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، میرا نام اشرف ہے، میں یو پی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے 10,000 کی لاٹری لگی ہے، تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ مجھے اس میں خمس لگے گا کیا؟ لاٹری تو لینا حرام ہے۔ مسئلہ یہ آپ نے لی کس لیے؟ اگر آپ نے لاٹری اس لیے لی تھی کہ لاٹری لگے گا تو یہ سارے کام حرام ہے۔ اگر آپ نے لاٹری اس لیے لی تھی کسی کار جیسے جو لاٹری ہوتی ہے اس کے پیسے اسپتال میں رکھتے ہیں کسی جانے کے، اس نیت سے لی تھی، ٹکٹ خریدا تھا تو آپ کو ملے، اس کو خود نکال کر کے اس کو آپ حلال کر لیے۔ اور اگر آپ نے لاٹری کی نیت سے لیا تھا تو مسئلہ مشکل ہے۔ شکریہ، اگلا سوال۔ السلام علیکم، آج کل میں بہت ڈپریشن میں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم کو شک کی بیماری ہو گئی ہے، اس کے لیے تم ڈپریشن میں ہو، حالانکہ میں نماز روزہ سب کر رہا ہوں، اس کا حل کیا ہوگا؟ کچھ بتائیے۔ ڈاکٹری علاج کے علاوہ ڈپریشن کے لیے کوئی دعا یا کوئی؟ ارے کوئی شک کی بیماری ہے ہی نہیں، خام لوگ شک مبتلا کرتے ہیں۔ جی شک ہے ہی نہیں ان کے پاس، کچھ بھی شک نہیں، خالی ان کو احساس ہے شک کی بیماری، جی ان کو شک وقت نہیں ہے، اپنے پکا عمل کرے، خام لوگوں کو شک کی محسوس، کوئی شک کی بیماری ان کو نہیں ہے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، انجائد بھائی، میں غلام رسول بول رہے لداخ سے۔ میرے کو انڈین آرمی میں جاب لگ گیا ہے، میں اس میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا ہے؟ پلیز آپ لوگ بتا دیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں اس میں نہیں جا سکتا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اب یہ بہت سارے لوگوں کی بات سنیں یا شریعت کی بات سنیں، انڈین آرمی میں ماشاءاللہ ان کی جاب لگ گئی ہے، جانا چاہیے، اپنے ملک کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنا نام بلند کرنا چاہیے۔ جی بالکل جانا چاہیے آپ کو، نام بلند کیجئے، نام بلند کیجئے اپنا، اور ابھی سے آپ اس نیت سے جائیے کہ آپ اگر ہیں تو آپ کمانڈر ان چیف یا ماشاءاللہ آفیسر بنیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا، ہمارا سوال یہ ہے، میں بالغ ہو گیا ہوں، رمضان میں میرا ایگزام چل رہا تھا تو میں روزہ نہیں رکھ پایا، کیا اس کا بھی فدیہ دیا جائے گا؟ یہ بالغ ہوئے ہیں، رمضان میں ایگزام کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، تو کیا کفارہ یا فدیہ ہے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اگر آدمی مسائل سے واقف ہوتا ہے تو مشکلات نہیں ہوتی۔ جی، مسائل سے ناواقفیت مسائل ایجاد کرتی ہے۔ اسلام کا قانون آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لیے روزہ قابل برداشت نہیں ہے، جیسے اس کہہ دیا، اب آدمی ایگزام ہو، نوکری ہو، کاروبار ہو، کچھ بھی ہو، آدمی کو روزہ رکھنا ہے۔ اب روزہ رکھنے کے بعد جب وہ نوبت آ جائے جو قابل برداشت نہ رہے، پیاس ہو وہ قابل برداشت نہ ہو، کوئی ضرورت، اگر وہ قابل برداشت نہیں ہے تو ادھر وہ ناقابل برداشت کی حد شروع ہو جائے، وہاں آپ اس کو توڑ سکتے ہیں اور اتنا کھانا پانی پی سکتے ہیں جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو صرف قضا رکھنی پڑے گی، کفارہ دینا نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ سوچ کر کہ میں شام 2 بجے تک بہت زیادہ پیاس لگ جاتی ہے اور میں اسکول جاتا ہوں، برداشت نہیں ہوتا یہ کام، اگر آپ صبح سے روزہ نہ رکھیں تو آپ کو قضا بھی رکھنا پڑے گی، کفارہ بھی رکھنا پڑے گا۔ شکریہ آغا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سعید عباس، میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ میں زیارت عاشورہ ڈیلی کرتا ہوں، زیارت عاشورہ کیا کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب گھر کے اندر کھلے رحمان ضروری ہے؟ اور
دوسرا سوال یہ ہے زیارت عاشورہ میں اپنے لیے یا مومنین کے لیے دعا جو مانگتے ہیں حاجت وہ کہاں پہ مانگیں گے؟ تسبیح میں مانگیں گے یا نماز جب نماز پڑھتے ہیں اس میں پڑھیں گے مانگیں؟ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا زیارت عاشورہ کے بعد زیارت علقمہ پڑھنا ضروری ہے؟ ہم تیسرے سوال سے لیتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کے بعد جو دعائے علقمہ ہے، جس کو یہ غلطی سے شاید زیارت علقمہ کہہ رہے ہیں، تو کیا پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ پہلا سوال ان کا ہے کہ زیارت عاشورہ کیا کوئی وقت کی پابندی کی یا کسی وقت بھی پڑھ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ تھوڑا سورج اوپر نکل پڑھیں جی، لیکن آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے، 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی آپ زیارت عاشور پڑھ یہ سکتے۔ بہت اچھی عادت ہے کہ انسان کو عادت بنا لینی چاہیے کہ روزانہ زیارت عاشورہ ضرور پڑھے ہو۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ زیارت عاشورہ کیا کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا چاہیے، گھر میں ہی پڑھ سکتے؟ بہتر ہے کھلے آسمان سے پڑھے یا اپنی چھت پر جا کر کے پڑھے، اگر وہ چیز ممکن فراہم نہیں ہے نہیں تو ہے پھر تو گھر میں بیٹھ سکتا ہے۔ اور جو آخری سوال ہے ان کا یہ ہے کہ زیارت عاشورہ کے بعد مومنین کے لیے دعا کس وقت کی جائے؟ خود زیارت عاشور کے آخر میں دعائیں ہیں، جی، اول میں بھی دعائیں ہیں، جی، دعائیں خود زیارت عاشور میں دعائیں ہیں، اور بہتر یہ کہ جس وقت آپ کے دعائیں عاشورہ پڑھنا زیادہ عاشور پڑھنا ہو، جس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اس وقت آپ اس کے لیے دعا کریں۔ بہتر ہے کہ آپ زیارت عاشور کے بعد دعا کریں، لیکن جس وقت زیارت عاشور پڑھنا اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو مومنین دعا کریں، اور سب سے پہلے دعا امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے کریں، جن کا تذکرہ زیارت عاشور میں 2 جگہ آیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام رخسانہ خاتون ہے، میں پٹنہ سے بول رہی ہوں۔ ہم لوگوں کو بہت پریشانی ہے، بچے لوگ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں اور ہمارا کوئی پیسہ لیا ہے وہ نہیں دے رہا ہے جلدی، تو کیا کریں؟ اور ہمارا ہسبینڈ باہر کا کام جلدی نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ہم لوگ یہ گھر میں آئے ہوئے ہیں اس لیے تو نہیں کیا ہے، ہم لوگ 8 سال سے پریشان ہیں، تو اس کا سوال مولانا صاحب کو پلیز بتا دیجیے کہ ہمارے بچے اچھے رہیں، ہمارے ہسبینڈ کا کام ہو جائے، باہر چلے جائیں، ہم لوگ کی پریشانی دور ہو جائے، بچے پڑھائی لکھائی کریں، اچھے سے کامیاب ہوں الحمدللہ۔ ہمارے والدین کی بھی دعا کریں کہ ہمارے صحت مند رہیں، ہماری ماں۔ اللہ حافظ۔ سوال مختصر کر دوں کہ 8 سال سے پریشان ہے معاشی طور سے بھی، اور قرض دیا ہوا ہے، لوگ واپس نہیں لوٹا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ حل بتا دیں۔ آپ صدقہ نکالیے اور نماز صبح کے بعد تھوڑی سی بیٹھ کر کے اپنے امام وقت سے گفتگو کریں جی، اور ان کو آباء و اجداد کا واسطہ دے کر کے دل کی گہرائیوں سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کی ساری مشکلات بھی دور ہو جائیں گی۔ اپنے امام وقت سے پناہ مانگیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ جو لڑکیوں کو شادی میں جہیز ملتا ہے تو کیا ان کے شوہر کو بھی اس جہیز کا خمس ادا کرنا ہوگا؟ تو آپ ہمارے اس سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ جو جہیز لڑکی لے کے آتی ہے کیا اس کا خمس ان کے شوہر کو بھی نکالنا پڑے گا؟ نہیں، ان کا شوہر جو اگر یہ جہیز جو ملا ہے یہ زوجہ کی لڑکی کی ملکیت ہے جی، تو جس کی ملکیت ہے اور جہیز کا وہ حصہ جو اس کو استعمال نہیں ہوا اس پر خمس واجب ہے۔ جہیز کی وہ چیزیں جو شادی کے سال بھر کے اندر استعمال ہوں گی ان پر خمس واجب نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں جو سال بھر استعمال ہیں ان کا خمس زوجہ پر واجب ہے۔ البتہ چونکہ زوجہ کا نفقہ شوہر پر واجب ہے، اگر شوہر ادا کر دے تو اس کی زوجہ بری ذمہ ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔